प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे जी आपकी सेहत के बारे में, और सेहत में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। आजकल हाई ब्लड प्रेशर का हर दूसरा बंदा शिकार है, और ये पहले हम बचपन में सुना करते थे कि हमारे जो पेरेंट्स होते थे उनमें भी बहुत कम कि भाई किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती थी, लेकिन अब तो हम देखते हैं हमसे कई गुना छोटे होते हैं, बहुत छोटे 5-6 साल छोटी लड़कियां और लड़के जो हम ऑफिस में भी देखते हैं, उनसे क्या पता चलता है जी, रात को हम डॉक्टर पे गए थे, डॉक्टर ने कहा कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। अब और ब्लड प्रेशर हाई रहना अब हर एक का एक मसला बनता चला जा रहा है। इसकी रीज़न क्या है, क्यों, और ये इस हद तक ये डेंजरस है, हमें पता ही नहीं होता है हमारा ब्लड प्रेशर कब इतना ज़्यादा हाई हो जाता है। खुदा न खास्ता आपने देखा है कि नौजवानों में आजकल बढ़ते हुए हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो भी इसकी एक कॉज है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी ऐसी आदत हैं, जहनी दबाव, खुराक, रूटीन, किस तरह से चेंजेस ला करके हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, हो क्यों रही है इतनी ज़्यादा, इस पर बात करेंगे डॉक्टर फ़ाइज़ा ज़रीन साहिबा को आज, इसीलिए हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। डॉक्टर फ़ाइज़ा, वेलकम करते हैं मॉर्निंग शो में आपको। कैसी हैं? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फ़ाइज़ा, ब्लड प्रेशर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है, बच्चे बच्चियाँ सब, तो इसके रीज़न क्या है, क्यों ये इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है? सबसे पहला रीज़न हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, और हमारा फूड है, स्ट्रेस लेवल है, उसकी वजह से ऐसे केसेस जो हैं वो मोस्टली देखने में आते हैं हाई ब्लड प्रेशर में। जो यंगस्टर हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो यंग जनरेशन है उसमें ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह यही है कि एक तो उनका स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है, दूसरा उनका लाइफस्टाइल फूड जो है वो प्रोसेस्ड फूड होता है, नेचुरल हेल्दी फूड नहीं होता। सेकेंडली उनके खाने की टाइमिंग कोई मुकर्रर नहीं होती। हाँ। खाने के अगर अच्छा हम फूड खाते हैं लेकिन उसकी टाइमिंग भी होनी चाहिए जी। उसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो सुबह का नाश्ता लेट, रात का खाना लेट, तो ये भी बहुत ज़्यादा इसकी एक बेसिक रीजंस में से है। लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सर में दर्द, ब्लड प्रेशर ज़रूरी है कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो अचानक से आपके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, आप फिर जब चेक करते हैं तो आप इसकी बेसिक जो अलामात हैं इब्तदाई, वो क्या हो सकती हैं कि आपको पता चल जाए कि आपका बीपी हाई है? ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि मोस्टली लोगों में इसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। इंटरनली जो है वो बॉडी को डैमेज करता जाता है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है। मोस्टली यंग जनरेशन में है, वो कहते हैं कि उनको रूटीन का चेकअप भी नहीं होता और कोई फीलिंग भी नहीं होती, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सडन ऐसा होता है कि स्ट्रोक, खुदा न खास्ता, और हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। तो ब्लड प्रेशर के कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। सर दर्द जो है वो उसकी अलामात में से एक अलामत है, लेकिन अगर कांस्टेंट हेडेक रहता हो या विज़न ब्लर होती हो या चक्कर आते हो तो उस सूरत में ब्लड प्रेशर को चेक कराना ज़रूरी है। इसका सबसे बेसिक जो है वो स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए, मॉनिटर करवाते रहना चाहिए, ताकि पता चले कि ब्लड प्रेशर जो है वो हायर साइड पे है, लोअर साइड पे है। सम टाइम ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसके सिम्टम्स भी जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फील होते हैं कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, तो स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। घर में आपको रखना चाहिए ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए? ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स घर में रखना चाहिए, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि फार्मेसीज़ में भी ये फैसिलिटी होती है, किसी भी फार्मेसी से करा सकते हैं, किसी हॉस्पिटल के। डेली आपको ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा, क्या रूटीन क्या होनी चाहिए? अच्छा, इसमें पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस वक्त कराना चाहिए और किस वक्त नहीं कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर जो है ना वो दो तरह का है। एक तो हमारा नॉर्मली हमारी लाइफस्टाइल से, अब जैसे मैं चल के आई हूँ, स्टेयर्स चढ़ के आई हूँ, तो मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेज कर जाएगा। थोड़ा स्ट्रेस लेवल मुझे ज़्यादा है तो मेरा ब्लड प्रेशर की रीडिंग डिफरेंस होगी। अगर स्लीप डिस्टर्ब है तो उसमें भी होगा। इसको हम डिजीज़ में कंसिडर नहीं कहते, इसको रूटीन में जो है वो फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो सम टाइम पेशेंट ये इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि अगर उसका रूटीन में ही थोड़ा सा रेंज बढ़ रहा है, उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, गैस्ट्रिक इशू है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, तो वो समझता है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है कि हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो फ़ौरन मेडिसिन लेना शुरू हो जाते हैं। अब उस मेडिसिन की वजह से बहुत डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, लो हो जाता है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है।
اگر کسی کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک خاص رینج سے زیادہ ہے اور کانسٹنٹ رہ رہا ہے تو اس کو پھر میڈیسن لینا چاہیے. اور چیک کروانے کے لیے 1 ویک کا ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ 1 ویک میں انسرٹن ٹائم پہ کرائیں, کہ دن میں کسی بھی وقت کرا سکتے ہیں. کھانے کے فوراً بعد نہ کرائیں, لیکن کسی بھی وقت کرا سکتے ہیں. کھانا کھانے کے فوراً بعد نہیں, کھانا کھانے کے فوراً بعد چونکہ ڈائجیشن کی طرف ہوتا ہے سرکولیشن, تو پھر اس وقت ہمارا لوور سائڈ پہ ہوتا ہے. تو اگر ان کیس پیشنٹ فیل کرتا ہے کہ مجھے سر درد ہے یا میری ویژن بلر ہو رہی ہے, تو جس وقت سر درد ہو رہا ہو اس وقت وہ بلڈ پریشر چیک کروا لیں. ہاں, اور اس وقت پتہ چل جائے گا. اس وقت پتہ چل اچھا, جائے گا. ذہنی دباؤ, اب سٹریس اور انزائٹی کا تو ہر کوئی شکار ہے آج کل, جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو کیوں یہ بھی بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک ریزن ہے؟ بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. اسٹریس لیول جو ہے نا بہت بڑی ریزن ہے. ٹینشن جو ہے وہ ہر بیماری کی جڑ ہے. ہر بیماری کی جڑ ہے. ڈائجسٹیو سسٹم اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے, شوگر ہو جاتی ہے, کینسر کا میں نے سنا ہے. ظاہر ہے امیونٹی ہماری وہ نہیں رہتی نا, ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو پھر کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے, بار بار ریکرنٹ انفیکشنز ہو سکتے ہیں. بلڈ پریشر اسٹریس میں اصل میں ہمارے جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایڈرینل جو ہمارا ہارمون ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے, جو کہ بلڈ پریشر کاز کرتا ہے. تو اسٹریس جو ہے وہ ایک مین فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ریز ہو جاتا ہے. زندگی اپنی ہے اور اس کو جب تک اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ٹائم گزارنا ہے تو اپنے اسٹریس لیول کو مینیج کرنا سیکھیں. حالات جو ہیں جہاں پہ ہمارا تھوڑا سا توکل کم ہو جاتا ہے اور ہماری جو ہے وہ کوآرڈینیشن تھوڑی سی آپس میں کم ہو جاتی ہے, ہم بالکل گیو اپ کر دیتے ہیں, ہوپ لیس ہو جاتے ہیں, تو تب سٹریس ڈومینیٹ ہوتی ہے. تو میری سب کو یہی ایڈوائز ہے کہ اپنے سٹریس کو مینیج رکھیں, کیونکہ اس سے نہ صرف بلڈ پریشر اور بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ. اچھا, یہ موروں سے بھی ہوتا ہے؟ اگر پیرنٹس میں سے کسی کو ہے تو ضروری ہے کہ بچوں کو بھی ہوگا؟ بالکل, جینیٹیکلی جو ہے بالکل ہوتا ہے. کیوں اس میں مطلب شوگر ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, بلڈ پریشر ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, اگر پیرنٹس کو ہے تو بچوں کو بھی ہوگا. ظاہر ہے وہ جو پیرنٹس کے جینز میں ہے وہ پھر ٹرانسفر پیرنٹس میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بچوں میں بہت کم ٹرانسفر ہوتی ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے. اور یہ بیماریاں کیوں اتنی زیادہ جلدی, اور اچھی چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے نا پیرنٹس کی. تو جو جینز میں پرابلم ہے جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کینسر بھی جو ہے وہ بھی جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے, تو اس میں آگے ہمارا لائف سٹائل میٹر کرتا ہے. اگر جینز میں یہ پرابلم ہے تو آگے ہمیں اپنے لائف سٹائل کو جتنا بہتر رکھتے ہیں, تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن میں یہ چیز ٹرانسفر نہیں ہوتی, وہ اپنی ڈائٹ کو, اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی رکھتے ہیں, تو ان میں یہ چیز ٹرانسفر نہیں ہوتی. روٹین کیا ہونی چاہیے آپ کی, کہ آپ کو ڈیلی کتنی مطلب کیا ورک آؤٹ کرنا چاہیے, کس قسم کی ڈائٹ لینی چاہیے, نیند کتنی لینی چاہیے؟ 30 منٹس کی واک ضرور کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اپنا سلیپ سائیکل اچھا رکھنا چاہیے. اسکرین ٹائم جو ہے وہ مینیج کرنا چاہیے, کیونکہ اب کچھ عرصے بعد انٹرنیشنلی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے کتنی ڈیزیزز ہیں. اس میں یہ اسٹریس اور بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا. اور اپنے فوڈ کو اچھا رکھنا چاہیے, ہیلدی نیچرل ڈائٹ لینی چاہیے. یہ سب سے بیسک 2-3 ٹپس ہیں. اور نیند پوری. اور جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی وہ کیا کریں؟ وہ کوشش کریں اور اپنا علاج کریں. ٹھیک. اچھا, نمک بالکل کم یوز کرنا چاہیے. ہاں, ڈائٹ میں جو پروسیس فوڈ ہے نا ان میں سالٹ ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ زیادہ سالٹ یوز کرتے ہیں, یہ ایک بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے, جیسے شوگر ہے نا اس میں ہمارا انسولین اور گلوکاگون 2 ہارمونز ہیں وہ بیلنس رہتے ہیں تو شوگر مینٹین رہتی ہے. اسی طرح ہمارا میگنیشیم اور پوٹاشیم, یہ سوڈیم اور میگنیشیم, یہ 2 سالٹس ہیں, یہ بیلنس رہتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے. اگر کسی میں بلڈ پریشر ہے تو میگنیشیم رچ ڈائٹ لیں, اس سے بلڈ پریشر ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے. صحیح. اور سوڈیم کو کم کر دیں, میگنیشیم کو انکریز کریں. جب وہ دونوں بیلنس ہو جائیں گے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو دوائی ہی فار لائف استعمال کرنی پڑتی ہے, کوئی اور بھی طریقہ ہے کہ اس سے آپ بچ سکتے ہیں؟ ہاں, یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اب دیکھیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنے کے لیے میڈیسن ہی یوز کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کس وجہ سے ہے, جینیٹیکلی ہے یا ان کا
प्रेशर जो है ब्लड का, वो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है ब्लड का, तो उससे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी हेल्थ मुतासर होती है। जब हमारे खून की नालियों की फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी मुतासर होगी तो इंटरनली हमारे सारे ऑर्गन्स जिनको ब्लड सप्लाई मिलनी है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, ये सारे इनका फंक्शन मुतासर होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि अंडरलाइंग काज क्या है। हाई लिपिड है या जिसको हम कोलेस्ट्रॉल लेवल कहते हैं वो ज़्यादा है, कोई और रीज़न है, कोई हार्मोनल इशू है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, थायराइड का मसला है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। सही। सिर्फ अगर हम कहें कि ब्लड प्रेशर को ही मेंटेन किया जाए, जिस वजह से ब्लड प्रेशर है उसको हम ना देखें, तो वो तो फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन के ऊपर पेशेंट डिपेंडेंट रहता है। लेकिन जो सही ट्रीटमेंट है वो ये है कि फिजिशियन को अपनी डिटेल हिस्ट्री दें और जिस वजह से ब्लड प्रेशर है उसको रूल आउट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए और उसी के अकॉर्डिंगली डाइट और लाइफस्टाइल अपना बनाए। अगर ब्लड प्रेशर को डॉक्टर ज़रीन हम लोग इग्नोर करते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, तो फिर इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो लो ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको जिक्र किया है कि ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है जो लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता, अगर ये एसिम्टोमेटिक रहता है, हमें कोई सिम्टम नहीं उसका होता, लेकिन इंटरनली ये हमारे हार्ट को, हमारी किडनीज़ को, हमारे ब्रेन को, लिवर को ये डैमेज करता जाता है। तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। अगर ये एक्सटर्नली कोई ऐसी सिम्टम नहीं इसका हमें महसूस हो रहा, लेकिन इंटरनली हमारे अंदर को डैमेज करता जाता है। तो खुदा न खास्ते अभी ये रिसेंटली जो है वो इतने केसेस देखने में आए हैं स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के, बिल्कुल 20s की एज में जो यंग बच्चे हैं उनके साइलेंटली जो है वो इंटरनली उनको फील ही नहीं हुआ और सडनली जो है वो स्ट्रोक हो गया, सडनली हार्ट अटैक हो गया और सडन डेथ हो गई। तो इसलिए कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पानी का इंटेक बेहतर करना चाहिए, जूसेस, क्या मतलब डाइट बच्चों को किस किस्म की देनी चाहिए? बच्चे फास्ट फूड से हटते ही नहीं है, वो उन्होंने चिकन खाना होता है, फास्ट फूड खाना होता है, खाने की तरफ आते ही नहीं है। क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर तो वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं अगर फ़ास्ट फूड के अलावा उनका गुजारा नहीं है, तो फिर कुछ डाइट जो है वो हम हेल्दी उसमें ऐड कर दें, कुछ फ्रूट्स ऐड कर दें। फ्रूट भी आपको पता है, फ्रूट वेजिटेबल्स जो हैं वो हाईली वाटर कंटेंट अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमें हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है। वाटर इनटेक जो है वो अपना बढ़ाना चाहिए। अगर सडनली कोई फील करता है कि उसका ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर गया है और कोई मेडिसिन भी उसके पास नहीं है, तो सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है वो वाटर है। अगर वो वाटर इनटेक हो, यूरिन 1-2 मरतबा उसका पास हो, तो नेचुरली ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल हो जाता है। कुछ लोग जैसे मैंने बताया कि कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहते हैं कि बढ़ गया है और कितना बढ़ गया है, और कॉन्शियस होने से भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उनके लिए यही रेमेडी है कि वो अपना वाटर इंटेक बढ़ाएं, पानी का इंटेक बेहतर होगा। और पानी जो है वो एक नेचुरल डिटॉक्स है, वो हमारी बॉडी के जो इंटरनल टॉक्सिन्स हैं उनको नेचुरली डिटॉक्स करता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ाइज़ा ज़रीन साहिबा आपके आने के लिए, इतनी मुफीद बातें करने के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक नए मेहमान नए सेगमेंट के साथ। गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सेगमेंट पे जी हम बात कर लेते हैं ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ हमारे मुल्क में एक नारा है या वाकई ख़वातीन को उनके हकूक़ दिलवाए जाते हैं? क्या हमारे क़वानीन वाकई ख़वातीन को उनके राइट्स दिलवाने में हमारी सोसाइटी का भी कोई रोल है? क्या किया जाता है, या फिर लाइल्मी है, खौफ है, समाजी दबाव है? इन सब की वजह से ख़वातीन अगर उनको पता होता भी है कि उन्होंने किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है अपने हकूक़ हासिल करने के लिए, तो वो डरती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो वहाँ तक अव्वल तो उनको पहुँचने नहीं दिया जाएगा। अगर पहुँचती हैं तो फिर वैसे उनकी हेल्प नहीं हो पाएगी जिस तरह की होनी चाहिए। माहिर क़ानून हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट रिदा
نور ہیں جی ردا، مارننگ شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہم آج خواتین کو با اختیار بنانے کا جو قانونی مطلب ہے وہ سمجھیں گے. کیا حقیقی حیثیت ہے خواتین کی ہمارے ملک کے اندر؟ جی دیکھیے، ویمن امپاورمنٹ بالکل ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک خالی سلوگن ہے، یہ ایک سوشل یا پولیٹیکل موو ہے، یہ بالکل ایک لیگل موو ہے. لیگل موو کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس طرح نہ ہو کہ آپ کو ایک ایکوالٹی مل رہی ہے، ایکوالٹی صرف سر نام کی نہیں مل رہی، بلکہ آپ کو ایکچوئل ایکوالٹی آف اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. جو وسائل، جو مواقع جو ایک مرد کو اویلیبل ہے وہی ایک فیمیل کو اویلیبل ہو. ہاؤ بیسیکلی اس پہ ہم آرٹیکل 25 آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، جو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، جو کہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ان سے آپ نے ایکول رکھنا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. جہاں تک نان ڈسکریمنیشن کی بات ہے، دیز آر ویری اولڈ سلوگنس کہ آپ نے عورت اور مرد کے درمیان فرق نہیں کرنا، دونوں کو ایکول اپرچونیٹیز دینی ہے، ایک برابری پہ رکھنا ہے. پر برابری پہ عورت آئے گی کیسے؟ برابری پہ تو رکھنا ہے اور برابری پہ لے کر آنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد پہلے ہی با اختیار ہے، اب عورت کو با اختیار کرنا ہے، کیونکہ وہ با اختیار نہیں ہے حقیقی معنوں میں. ویسے ایموشنلی سائیکولوجیکلی وہ ہو سکتی ہے امپاورڈ، لیکن سوشلی اس کو امپاور کرنا ہے. اس کے لیے نیگیٹو ڈسکریمنیشن کرنی ہے. نیگیٹو ڈسکریمنیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیمیلز کوٹاز رکھنے ہیں، فیمیلز کو اپرچونیٹیز میں آسانی پیدا کرنی ہے. جہاں مرد اگر ایک دو جابز ہیں اور وہاں پہ مرد بھی کوالیفائی کر رہا ہے اور عورت بھی کوالیفائی کر رہی ہے، تو آپ نے اس ڈائیورسٹی کو مد نظر رکھے ہوئے عورت کو پریفرنس دینی ہے. اس کو کہتے ہیں ویمن ایکوالٹی، تاکہ آپ عورت کو ریورس ڈسکریمنیشن کر سکو، ان کو نیچے سے آپ اٹھا سکو، تاکہ جو ہمارا جو ڈسپروپورشنیٹ ہے فیمیلز کے لیے اپرچونیٹیز وہ ایکول ہو سکیں. تو اس کو نیگیٹو ڈسکریمنیشن یا ریورس ڈسکریمنیشن کہتے ہیں، جس کی ہمارا قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں کی برابر کوالیفیکیشن ہے تو آپ نے کس کو پریفرنس دینی ہے؟ فیمیل کو پریفرنس دینی ہے، تاکہ ایکوالٹی رہ سکے، ویمن امپاورمنٹ رہ سکے. اسے ویمن امپاورمنٹ کہتے ہیں. یہ صرف جابس کے سیکٹرز میں نہیں، ایجوکیشن کے سیکٹرز میں اور ہر قسم کے سیکٹر میں ہمیں نظر آتی ہے. اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے کی، پاکستان کی خاتون اس قابل ہے کہ آپ اور میں اس شو پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ رائٹ ہونے کے باوجود ہم خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا. ہماری وہ خواتین بیچاری جو کچھ بننا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، پریکٹیکل لائف میں آگے آنا چاہتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو گائیڈ ہی نہیں کیا جاتا ہے. ہمارا لا تو ہر طرح کا پاکستان میں موجود ہے، لیکن جہاں پر امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، اویئرنیس کی بات آتی ہے، تو کوئی ادارے کوئی بھی کچھ کام نہیں کرتا ہے. اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے، اس پہ میرا ویو یہ ہے کہ چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کرنا پڑتا ہے. تو اگر ایک فیمیل اپنے آپ کوئی جاب کرنا چاہتی ہے تو صرف چاہنے سے نہیں ہوتا، اس کو جاب کرنی پڑے گی. اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے آگے تو پھر چاہت سے نہیں ہوگا، اس کو پڑھنا پڑے گا. تو دس از لائک کہ ہاں ہمیں پتہ نہیں تھا، تو یہ تو غلط بات ہے نا. مرد کو کون آ کے بتاتا ہے کہ نہیں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے؟ اگر خود کوئی اپنی انکیپیسٹی کی وجہ سے، انکیپیبلٹی کی وجہ سے، اب تو ہم اس کو اویئرنیس کا نام نہیں دے سکتے کہ اویئرنیس نہیں تھی، یہ نہیں تھا، کیونکہ یہ بڑی پرانے زمانے کی ڈیبیٹ رہ گئی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. کیونکہ مرد کو تو کوئی نہیں نہ آ کے بتاتا، کوئی گھر سے آ کے نکالتا تو نہیں کہ تم نے جاب کرنی ہے. لیکن یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. آپ کو اس بات سے ایگری کرنا ہوگا کہ مرد ہی چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خواتین آگے آئیں. ان کی طرف سے ہی ہرڈلز کریٹ کی جاتی ہیں. آپ پاکستان کے اکثر علاقے ایسے بھی دیکھتی ہیں جہاں پہ کہ عورت کا جو بنیادی رائٹ ہے تعلیم حاصل کرنا، اس کو گھر سے ہی نکلنے نہیں دیا جاتا ہے، تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جاتی ہے. تو وہ بیچاری جب آگے آنا بھی چاہتی ہے تو ایسے مرد ان کو روکنے کے لیے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا ہماری سوسائٹی ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے؟ جی بالکل، وہ پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی، دیکھیں ہم یہ پرانی ڈیبیٹ ہے، شاید آپ کو بھی کسی رورل ایریا میں جا کے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. وہاں پہ اگر کوئی اچھا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بن جائے نا تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی فیمیلز پڑھتی بھی ہیں اور پڑھنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں اور وہاں سے گاؤں سے لاہور بھی آتی ہیں پڑھنے کے لیے. تو جہاں تک لیک آف اویئرنیس کی بات ہے، اس میں ہم اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے، اپرچونیٹیز کو رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے. ہاں دیکھیں میں نے وہی بات کی، اگر ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے اور دونوں کوالیفائڈ ہے تو فیمیل کو پریفرنس دے گی. لیکن کوالیفائی کرنا کس کا کام ہے؟ فیمیل کا. اگر وہ اس لیول پہ نہیں آتی، اس کیلیبر پہ نہیں آتی، تو پھر اس میں ویمن امپاورمنٹ کا قصور نہیں ہے، بلکہ ہارڈ ورک کا، ریسورسز کا فرق ہے، جو کہ ایک فیمیل کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ویمن امپاورمنٹ یہ ہے کہ ایک عورت کو امپاور کرے گی، پر عورت کو بھی اس قابل ہونا چاہیے یا اس قابل اپنے آپ کو بنانا چاہیے
کہ وہ اس امپاورمنٹ کے یا اس جو کرائٹیریا سوسائٹی کا اس کے اوپر پورا کر سکے. ہاں اگر ایک میٹرک پاس ہو رہا ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے جج لگا دیا جائے اور یہاں پہ ویمن امپاورمنٹ نہیں ہے, دس از ناٹ ویمن امپاورمنٹ. آپ کو ایکولی کوالیفائڈ ہونا پڑے گا, اس کے بعد آپ ویمن امپاورمنٹ کلیم کر سکتے ہو. تو یہ ویمن امپاورمنٹ. اچھا, رورل ایریاز کی بات کی آپ نے, کہا کہ میں نے وزٹ نہیں کیا ہے, لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ہمارا ظاہر ہے ڈیلی بیسس پہ کام ہے, رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, ہم نے نیوز ہم نے دینی ہوتی ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارے ایسے ایریاز ہیں کہ خواتین کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے؟ جی بالکل ہے, ڈیفینیٹلی ایسے کافی زیادہ ایریاز ہیں. رائٹس نہیں, اصل میں یہ ٹرم ہی غلط ہے, رائٹس نہیں دیے جاتے. ہمیں اس کانسیپشن سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ فلانا اس کو رائٹ نہیں دیتا, فلانا اس کو رائٹ ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے. جو فیمیل کچھ ایسے ایریاز, اگر آپ تھوڑے اور رورل ایریاز کی بات کریں نا تو کافی زیادہ فیمیل ڈومینیٹڈ ہے. اگر آپ کچھ ایریاز کی بات کریں, سندھ کی بات کریں تو وہاں انٹیریئر سندھ میں فیمیل کی بڑی ایک سے ہوتی ہے. اگر ہم کچھ جاگیردار کلچر کی بات کریں تو ادھر بھی عورتوں کی بڑی سے ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے, یہ کلچرل ڈفرینسز ہیں اور رہیں گے, ایسا نہیں پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر ہم شہر لاہور کی بات کریں, لیگل پوائنٹس کی بات کریں, پولیٹیکل کی بات کریں, تو آج کل ہمیں ہر جگہ پہ آج فیمیل ایکٹیولی اور امپاورڈلی پارٹیسپیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. پر میں یہی کہوں گی کہ مزید ضرورت ہے, ابھی ہم وی آر نو ویئر یٹ. تو یہ جو مزید ضرورت ہے یہاں پہ کس کی, آپ کو کیا لگتا ہے کس کی خامی ہے؟ یہ اپرچونیٹیز کی اور ہارڈ ورک کی. فیمیل کو زیادہ ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے, اپرچونیٹیز اویل کرنے کی ضرورت ہے. اپرچونیٹیز گورنمنٹ کریٹ کر رہی ہے, ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کو اویل کرنے کی ضرورت ہے, میں تو یہی کہوں گی. اچھا, یہ کیوں خواتین کو وراثت کی, چلو بات کر لیتے ہیں. تعلیم کی تو آپ نے کہا کہ نہیں, اب جی مان لیتے ہیں کہ حالات پہلے سے بہتر ہیں. اگر وراثت کی ہم بات کریں تو ان کو حق دلوانے کے لیے قوانین مؤثر ہیں یا صرف کاغذی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, جب وراثت کی بات آتی ہے نا تو کوئی بھی کسی کو حق نہیں دلواتا. جب وراثت کھلتی ہے نا تو آٹومیٹکلی اس کی ایک خاتون اتنی ہی وارث ہوتی ہے جتنا مرد ہوتا ہے. یہ وہ اپنے حصے کے مطابق, ٹھیک ہے, مرد کا حصہ ڈبل ہوتا ہے, فیمیل کا ہاف ہوتا ہے, بالکل یہ بات درست ہے. لیکن حق ملتا نہیں, حق آٹومیٹکلی ہوتا ہے. جب وراثت ہوتی ہے نا, وراثت کھلتی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, جب وہ بسٹاؤ ہوتی ہے, جب اسٹیٹ ویسٹ ہوتی ہے ایک بندے کے اوپر, تو خاتون کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ یہ مجھے پراپرٹی لینے جانی پڑے گی, وہ آٹومیٹکلی اس کی ہوتی ہے, بالکل اس طرح جس طرح اس کے کاؤنٹر پارٹ میل کی ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ بیچ بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے جی. تو یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ عورت کو حق وراثت نہیں ملا. اس کو تو جیسے ہی بندہ مرتا ہے تو آگے اس کے جو وارثان ہیں ان کو حق وراثت مل جاتا ہے اور ان کے آٹومیٹکلی ان کا رائٹ ہوتا ہے اس پراپرٹی میں. جہاں تک عدالتوں کے کیسز ہیں ان میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ یوزولی بہنیں لکھ کے دے دیتی ہیں اپنے بھائیوں کو, یہاں پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی لکھوایا تھا. ایک یہ مسئلہ. تو آپ کو لگتا ہوگا یہ بھی غلط ہے؟ کیا نہیں, ان کے پرسنل چوائسز ہے غلط کیا. اگر کسی نے لکھ کے دینا اس کی پراپرٹی کو جس کو زبردستی اگر لکھوایا جی وہ قانون, وہاں پہ کیسز آتے ہیں, وہ قانونی لیگل ٹیکنیکلٹی آتی ہے, لیگل ایرر آتی ہے جہاں پہ ہم لوگ کورٹ میں رجوع کرتے ہیں. ایک یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہن کا حصہ اس کو دیا نہیں جاتا. تو وہ سمپل سا طریقہ ہے کہ وہ برڈس پرسن کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا حصہ یہ ہمارے نام نہیں کر رہا, تو وہ اسی وقت ان کے نام پہ ہو جاتا ہے کیس سننے کے بعد, سکسیشن سرٹیفکیٹ کے بعد. تو یہ کوئی اب اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہ گیا وراثت کا, کیونکہ اسٹیٹ نے انتقال کرنا ہوتا ہے. جو ورک پلیسمنٹ پہ خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا کہیں گے آپ, کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں ایسی خواتین وہاں پہ جائیں تو ان کی سنوائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ 2010 ایگزسٹ کرتا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے اس کیسز آتے ہیں ویسے میجورٹی پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ آتے ہیں, گورنمنٹ سیکٹر سے زیادہ آتے ہیں؟ دونوں سیکٹر سے آتے ہیں, بالکل. ہاسپٹل سے آتے ہیں, کالجز سے آتے ہیں, یونیورسٹی سے آتے ہیں, پروفیسرس کے آتے ہیں, تعلیمی اداروں سے بھی آتے ہیں. جی بالکل. اسٹوڈنٹس کے کام آتے ہیں, فیلو پروفیسرس کے زیادہ آتے ہیں, بالکل فیلو پروفیسر شو کرتے ہیں, بالکل. تو اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ ہراسمنٹ وہ چیز ہے جس پہ میں اوپنلی کہوں گی کہ ہمارے لا پراپرلی ڈیل نہیں کرتے اس ایشو کو. سب سے پہلے ایک عورت کو ثابت کرنا پڑتا ہے. دوسرا, جس عورت کو ثابت کرنا پڑتا ہے اس کو پہلے اپنے انکوائری کمیٹی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں کمپلین جمع کرانی پڑتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ڈپارٹمنٹ میں کون کس کی کمپلین سنتا ہے, اپنے آفس کی, ان کے اداروں کی ریپیوٹ کا معاملہ آ جاتا ہے. جی بالکل یہی. پھر اس کے بعد آپ کو برڈس پرسن کے پاس جانا پڑتا ہے, وہ ایک ہیفٹی پروسیس ہوتا ہے. برڈس پرسن کے بعد اس کی اپیل کچھ سچویشن میں گورنر ہاؤس کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک انسگنیفیکنٹ اور انسفیشینٹ لا